مذہب اسلام کو اور اس کا فروغ کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت آدم آئے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت شیس مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت نوح آئے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت زکریا آئے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت سلیمان آئے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت شیس آئے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ آئے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم آئے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل آئے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام دنیا کی میں تشریف لائے مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 313 یا 316 رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا تھا، وہ بھی اسی کام کے لیے آئے تھے، مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اور اسی مذہب اسلام کے فروغ کے لیے، اسی مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے، اسی مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ میرا پیغمبر مکے کی دھرتی پر پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد میرے اور تمہارے نبی نے مذہب اسلام کی اشاعت کی ہے، مذہب اسلام کو پھیلانا شروع کیا ہے، اور جب آپ نے تبلیغ شروع کی ہے، آپ نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا ہے، آپ نے دعوت دی، 40 سال کے بعد جب آپ نے دعوت دینی شروع کی ہے، اس بعد جب آپ نے بتایا ہے یہ عورتیں جو ہیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، صرف نفسانی خواہشات کو مٹانے کا نام عورت نہیں ہے، پیر کی جوتی سمجھنے کا نام عورت نہیں ہے، قدم کے دھول کو سمجھنے کا نام عورت نہیں ہے، ان کی عزت کو اپنے قدموں تلے روک دینے کا نام عورت نہیں ہے، بلکہ ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہے جو ہوا سے اوپر، فضا سے اوپر، پہلے آسمان سے اوپر، دوسرے آسمان سے اوپر، تیسرے آسمان سے اوپر، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان سے اوپر اللہ نے جس جنت کو بنایا ہے، اس جنت کو میرے اور آپ کے پیغمبر نے وہاں سے کھینچا اور لا کر کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، اور 1447 سال پہلے آپ نے فرما دیا الجنت تحت اقدام امہاتکم، یہ جنت کہیں اور نہیں ہے۔ اگر تم جا کر کے مسجد میں جنت تلاش کرو گے وہاں تمہیں جنت ملنے والی نہیں ہے، اگر تم جا کر کے خانہ کعبہ میں جنت تلاش کرو گے وہاں جنت ملنے والی نہیں ہے، اگر تم جا کر کے کسی پیر کے روضے پر جنت تلاش کرو گے وہاں جنت ملنے والی نہیں ہے، اگر تم جا کر کے کسی عالم کی بارگاہ میں جنت تلاش کرنا چاہو گے وہاں جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اب وہاں جنت کیسے ملے گی؟ اگر گھر کے اندر ماں راضی ہے، گھر کے اندر باپ راضی ہے تو پیر کی محبت کام آنے والی ہے، اگر گھر کے اندر ماں راضی ہے، اگر گھر کے اندر باپ راضی ہے تو ولی کی محبت کام آنے والی ہے، اگر گھر کے اندر ماں راضی ہے، گھر کے اندر باپ راضی ہے تو اولیاء کرام کی محبتیں کام آنے والی ہے، اگر گھر کے اندر ماں راضی ہے، گھر کے اندر باپ راضی ہے کبھی کوئی پیر تمہاری مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے اس کے بعد سوچ رہے ہو ماں خفا ہے، ماں ناراض ہے، ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا، ہمیں جنت کی وادیوں میں ٹہلنے کا موقع دیا جائے گا، ہمیں جنت کا سکون ملے گا، ہمیں جنت کا آرام ملے گا، یہ خام خیالی ہے ہماری اور آپ کی۔ اگر گھر کے اندر ماں ناراض ہے یا گھر کے اندر باپ ناراض ہے یہ کبھی نہ سوچنا کہ جنت کی وادیوں میں ٹہلنے کا موقع ملے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، یہ ماں تمہاری جنت ہے، تو پتا چلا اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں ماں کو بھی راضی کرنا ہے، اگر جنت میں جانا ہے ہمیں باپ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اسی پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ ماں وہی ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو لا کر کے رکھ دیا، اور کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ رب نے ماں کو اس طرح عظمت کمال دی ہے، ہمارا جنت جا کے ماں کے قدموں میں ڈال۔